حضرت سید یوسف الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سید شریف الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو زمانہ سرکار یوسفین شریفین کے نام سے جانتا ہے۔ جن کی بارگاہ ملک ہندوستان کی ریاست تلنگانہ شہر حیدرآباد دکن نامپلی میں جلوہ افروز ہے، جہاں پر سال کے 365 دن زائرین کا ہجوم رہتا ہے، اور تو اور حیدرآبادی شاخ اولیاء سے چھوٹا اجمیر بھی کہتے ہیں۔ سرکار یوسفین شریفین آپ نے ملک شام مصر سے ہندوستان کی جانب ہجرت کی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں سرکار یوسفین شریفین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے بایوگرافیز اور بھی بزرگان دین کے لیے بنے تو ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور ہمیں شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید یوسف الدین چشتی، حضرت سید شریف الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا حضرات یوسفین کے نام سے جانتی ہے، یہ دو بزرگ جو ہے ملک شام مصر کے بزرگ ہیں۔ یہ آپ کی شروعات زندگی ملک شام میں گزری، اور بعد از آپ دونوں دوست تھے، یہ دو دوست تھے۔ آپ دو حضرات نے ارادت کی کہ حج بیت اللہ کے لیے آپ حضرات اپنے ملک کو چھوڑ کر حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حج کے دوران آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی سے ملاقات کیے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی ہندوستان کے پائناز بزرگ تھے۔ آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ بہت کم عمری میں ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے، تو آپ نے بھی بہت ہی کم عمری میں حج کا ارادہ فرمایا۔ وہاں حج کے سفر کے دوران آپ حضرات کی ملاقات ہوئی۔ بعد از آپ نے حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے روحانیت کو دیکھتے ہوئے آپ کی ارادت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے حضرت شیخ صاحب کے ہاتھ پر بیعت لی، اور شیخ صاحب کے ہمراہ ہی آپ اپنے وطن کو نہ گئے، بلکہ آپ ہندوستان کا رخ کرتے ہوئے سرزمین ہند پر تشریف لائے۔ آنے کے بعد کچھ عرصہ دہلی میں رہے، اور حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کی خانقاہ میں آپ رہے۔ بعد از شیخ صاحب کا جو
ایک طریقے سے آپ کہیں کہ شاہی حکومت پر آپ کا دبدبا تھا، وہ ہماری ریسرچ کے حساب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ جہاں جب تاج محل بنوا رہا تھا تو تاج محل کا جو ڈیزائن ہے ایک الگ آرکیٹیکٹ نے دیا تھا، اور شیخ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی کے دادا نے تاج محل کے انٹرنس گیٹ کا ڈیزائن دیا تھا، اور شیخ صاحب کا اس لیے دربار میں رسوخ تھا۔ آپ کی رسوخ کی بدولت آپ حضرات نے مغل فوج کو اختیار کیا، اور شیخ صاحب کی حکم پر آپ مغل فوج کے ساتھ جب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے فرزند کے ہمراہ حیدرآباد کی فتح حیدرآباد کے لیے، فتح گولکنڈہ کے لیے یہاں پہ ارادہ فرمایا، تو شیخ صاحب کی اجازت کے ساتھ مغلیہ فوج کے ساتھ آپ حضرات حیدرآباد تشریف لائے۔ اس کے بعد یہاں کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت فتح حاصل کرنے سے قاصد تھا۔ اس مسئلے میں نے جو تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، کچھ کتابوں میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے فتح کرتے وقت یہ حضرات ساتھ تھے۔ کچھ کتابوں میں اورنگزیب کے بیٹے تھے شاہ عالم، تو شاہ عالم کے اورنگزیب شولاپور میں رک کر اپنے فرزند کو روانہ فرمائے تھے۔ یہ معاصر عالمگیری میں نے پڑھا تھا کہ اورنگزیب شولاپور میں اسٹیشن ہو کر آپ نے اپنے فرزند کے ہمراہ فوج کو روانہ کیا تھا یہاں کی گولکنڈہ فتح کرنے کے لیے۔ لہٰذا آپ حضرات تشریف لائے، اور اس وقت میں آندھی طوفان آنے کے بعد مشہور واقعہ یہ ہے کہ قلعہ فتح ہو نہیں پا رہا تھا، آندھی طوفان کے ذریعے پوری فوج تہس نہس ہو گئی تھی۔ بعد از اتنی تباہی ہونے کے بعد بادشاہ نے خود ارادہ کیا کہ وہ اپنی فوج کی خبر لے، اور پوری فوج کے جو خیمے تھے، بادشاہ ہر خیمے کو خود وزٹ کر رہا تھا۔ اس دورے کے دوران اس نے دیکھا کہ تمام خیمے نیست و نابود ہو چکے تھے، پر ایک خیمہ ایسا تھا جس میں چراغ روشن تھا، اور وہاں سے اس خیمے کو کچھ ڈیمیج نہیں ہوا تھا آندھی کی وجہ سے۔ بعد از دیکھنے میں یہ آیا، بادشاہ نے اطلاع فرمائی اور آپ حضرات سے ملاقات فرمائی، تو آپ حضرات سے بادشاہ نے ملاقات کر کے فرمایا کہ آپ جیسے بزرگ ہماری فوج میں ہونے کے باوجود ہم کیوں قلعہ فتح نہیں کر پا رہے ہیں؟ تو بعد از آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک بزرگ قلعے کے اندر بیٹھے ہیں جن کی بدولت ہم یہ قلعہ فتح نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر بعد از آپ نے ایک ٹھیکری پر لکھ کر کچھ دیا اور بادشاہ کو کہا کہ یہ اس بزرگ تک پہنچا دیں۔ وہ کتابوں میں آتا ہے وہ بزرگ جو تھے حضرت سید میرا حسینی صاحب تھے، جو قلعے کے اندر اس قلعے کی رکھوالی کرتے ہوئے روحانیت سے رکھوالی کر رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے حضرات یوسفین کا وہ ٹھیکری پر لکھا ہوا مضمون دیکھا، جو بھی ایک میسج اس دور کا تھا، تو آپ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گئے اور وہ چلنے لگے۔ بعد از فوراً اس کی کہ فوراً بعد مغلیہ حکومت کو گولکنڈہ کے قلعے پر فتح حاصل ہوئی، اور آپ حضرات کی ہی وہ روحانی کرامات تھی کہ مغلیہ حکومت نے گولکنڈہ کو فتح فرمایا۔ بعد از آپ حضرات وہ دہلی واپس نہیں گئے، آپ نے یہیں پر رہنے کا ارادہ فرمایا، اور سلسلہ چشتیہ عالیہ کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی خانقاہ یہیں قائم کی۔ بعد از اس علاقے میں آپ حضرات کی جہاں مرقد ہے، آپ کی ایک دور میں یہاں خانقاہ ہوا کرتی تھی، آپ دونوں کا وصال ایک ہی روز ہوا تھا، لہٰذا آپ حضرات کا عرس بھی ایک ہی ساتھ منایا جاتا ہے 5 ذی الحج کو۔ میں سید محمد ید اللہ حسینی، حضرت سید حسن شبیر محمد حسینی صاحب جو سجادہ نشین روضہ خرد ہیں، ان کا فرزند و جانشین ہوں۔ ہمارا تعلق حضرت سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سند موجود ہے جو شاہ عالم کے دور کی دی ہوئی ہے۔ اس سند کے حساب سے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرات یوسفین کے جو حضرت یوسف سید یوسف صاحب ہیں، ان کی ایک دختر تھی۔ اب جب آپ حضرات دکن کی طرف سفر فرما رہے تھے تو وہ دختر کو اس وقت کے بادشاہ سلامت کی پرورش میں رکھا گیا تھا، اور وہ سید زادی تھی۔ ان کے بطن سے ہم ہیں، ان کا نکاح میرے
10 पुश्त 12 पुश्त ऊपर सैयद यदुल्ला बिन फ़तेह मोहम्मद हुसैनी साहब से हुआ था, जिसकी उस निकाह के अवज़ में हमें दरगाह शरीफ रोज़े खुर्द को 2 जागीरात अता की गई थी। उस जागीरात की एक सनद है, और वो भागवाड़ी और डंडोती 2 गांव हैं गुलबर्गा चीतापुर तालुक़े के। तो वो जागीर जो है ज़हरा सुल्तान बिनते सैयद यूसुफ़ महल सैयद यदुल्ला हुसैनी की नाम पे वो सनद होने की वजह से हमारा ये रिश्ता आपसे बनता है। और आज भी वो जागीरात का जो ऑर्डर है, जो कम्यूटेशन गवर्नमेंट से मिलता है हर 3 महीने को, उसके होल्डर मेरे वालिद हैं। लिहाजा ये हमारा डिसेंडेंट कनेक्शन हज़रात यूसुफ़ैन से है, ये बहुत कम लोग जानते थे। हमारी जितनी हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, एक दौर तक रोज़े खुद से यहाँ खिदमत होती थी। बाद में एक दौर में हैदराबाद में प्लेग आया था, जिसके बाद ये खिदमत बंद हो गई थी। फिर अल्लाह ने हमें इस खिदमत के काबिल समझा और हज़रात ने हमें याद फरमाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं कि आप हज़रात की खिदमत में हम फिर से हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको तमाम को महफूज रखे, और इस जो करोना वबा में पूरी दुनिया आलम पूरा परेशान है, अल्लाह ताला इसे जल्द अज जल्द औलिया अल्लाह के सदक़े में ख़त्म फरमाए। साथ ही साथ हम तमाम में आपसी भाईचारगी, मोहब्बत, इख्तिलाफ़ात को दूर फरमाए, आपसी भाईचारगी और मोहब्बत को और बढ़ावा हो, और सिलसिले चिश्तिया आलिया की तालीमात पर हम गामज़न रहें। आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप चाहते हैं सरकार यूसुफ़ैन शरीफ़ैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे बायोग्राफीज और भी बुजुर्गान दीन के लिए बने, तो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर हमें शेयर करें। सब्सक्राइब करें सीमा रिकॉर्ड्स पर और बेल आइकन दबाना ना भूलें।